السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا نورانی قاعدے کی جو سیریز تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ آج ہم نورانی قاعدے سے ہی قرآن پاک کے الفاظوں کو ملانا سیکھیں گے، اور جو مشکل ترین الفاظ ہیں ان کے اوپر کہیں پر غنہ ہوتا ہے، کہیں پر اخفا ہوتا ہے، اور یہ جو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں وہ کہاں پر اپلائی ہوتے ہیں، اور مشکل ترین الفاظوں کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ الفاظ دکھاتا ہوں۔ یہ پہلا لفظ آ رہا ہے ڈبل تشدید والا، یہاں پر بھی میم مشدد ہے، نون ساکن ہے، میم ساکن ہے، اور نون مشدد ہے، میم ساکن ہے۔ یہاں پر ڈبل تشدید بھی استعمال ہو رہی ہے، تو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن پاک کا 28 نمبر پارہ ہے، اور اس کی آیات جو سورہ مبارکہ ہے وہ فرسٹ سورہ ہے، سورۃ المجادلہ۔ آیات نمبر ہم پڑھ رہے ہیں دو نمبر آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اس کا مثلاً اس کو ہم نے اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں تو پہلے ہم اس حرف کو سالو کرتے ہیں۔ الف کو ہم لام سے ملائیں گے، کیوں؟ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی خالی الف ہو تو اس کو ہم الف پڑھیں گے، جب الف کے نیچے زیر ہوگی، زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو ہم الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اب ہم نے حمزہ کو لام سے ملانا ہے، لام کے آگے الف ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے، اس الف کو بھی چھوڑنا ہے۔ یہ وصل الف ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ تشدید کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، تو یہاں پر آگے تشدید ہے تو اس سے پہلے متحرک حرف یہ دونوں میں سے نہیں ہے، یہ بھی الف خالی ہے اور یہ بھی خالی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پچھلے حرف کو دیکھیں گے۔ یہ حرف متحرک بھی ہے اور ساکن بھی ہے، لام ساکن بھی ہے اور متحرک بھی ہے، کیوں؟ تشدید کے اندر ایک حرف ساکن چھپا ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو اس لام سے پہلے والے حرف نے کیا کیا کہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو ملایا، پھر اس تشدید کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے سے پہلے متحرک حرف کو ملائے، تو ہم اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، لل، لام مد کھڑا زبر لا، اس کو 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے قاعدے، جو 3 میں نے اس کی ویڈیو الگ بنائی ہے اور اس کی پلے لسٹ بھی میں نے بنا دی ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اخفا کسے کہتے ہیں؟ اس کی میں نے ویڈیو الگ بنائی ہے۔ میم نون زیر، اس کو ہم من نہیں پڑھیں گے اور من بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم اپنے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یہاں پر اخفا کریں گے۔ میم نون زیر میم، قاف میم پیش کم، اس میم کو نہیں پڑھیں گے، اس میم کے اندر بھی ایک میم ساکن ہے، اس کاف کو اس میم سے ملائیں گے، کاف میم پیش کم، آگے اس نون کو چھوڑ دیں گے اور آگے والی نون سے ہم اس میم کو ملا دیں گے۔ ڈبل تشدید آ گئی، تو آج ہم ڈبل تشدید کو بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ منکم من نسائہم، من، یہاں پر بھی گنہ کریں گے، یہاں پر بھی گنہ کریں گے، اور یہ کیا ہے؟ سین کے آگے الف ہے اور اوپر مد ہے، اس کے ہم ہجے کس طرح کریں گے؟ سین الف مد، اس کو ہم 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ من نسائی، ہا میم زیر ہم، یہاں پر بھی ہم گنہ کریں گے۔ من ہم، آگے میم الف زبر ما، من نسائہم ما، ہا کو نون سے ملائیں گے، یہاں پر بھی ہم گنہ کریں گے، حمزہ کو بھی میم سے ملائیں گے، یہاں پر بھی ہم گنہ کریں گے۔ ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم۔ آگے آپ یہاں پر دیکھیں تو اس حرف کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ میم کو سین سے اس طرح ملانا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے میم کو سین سے ملا دیا ہے۔ کس طرح ہم نے اسے، اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ میم کو سین سے ملاتے ہیں، میم سین زبر مس، اس طرح نہیں ملانا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایتما، میم کی جو مد ہے اس کو بھی پورا پڑھنا ہے اور میم کو سین سے اس طرح ملانا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے۔
کیسے؟ اب آپ سنیں غور سے، یتماسا، مس نہیں کرنا، مسا، یتماسا۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔